آزمائشیں جو ہیں وہ انسان کو اور پختہ کرنے کے لیے آتی ہیں، لیکن انسان کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر آزمائش ختم کیوں نہیں ہوتی۔ آزمائشیں، ٹرائلز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جہاں رک کے سوچتے ہیں اللہ مہربان ہے، اس کی میرے اوپر کتنی بڑی رحمت ہے۔ تو جب آپ اس رحمت کو محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ہم کہاں ہیں اللہ سے تعلق میں؟ ہماری ایفرٹ کے بغیر تعلق نہیں جڑے۔ کہ استاذ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم 2 دن نمازیں بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن پھر دل ہی نہیں کرتا اور پھر نمازیں پڑھی ہی نہیں جاتی؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے ادا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جیسے یاد کرنا تھا ویسے یاد نہیں کیا، تو وہ نماز جو ہے انسان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی میں یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کیوں نماز ادا کروں۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کرو، ہمارے لیے راحت کا انتظام کرو۔ بے نمازی کے پرپوزلز آ رہے ہوں بار بار۔ بے نمازیوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، جو اللہ کا نہیں ہوا نا وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اپنے رائٹ کی بات کرے گا تو پھر اسے کہیں گے تم نے اچھا دین سیکھا ہے کہ تم زبان دراز ہو گئے۔ استاذہ ہم خدا پرستی کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، اور اس کے بعد ہمیں رہنا بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے، تو یہ سوال ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے کیا ہمیں سوسائٹی کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے؟ ایک کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا اور اس سے لوگوں کی خوشی چاہی، کیا یہ شرک نہیں؟ ضروری نہیں کہ پیرنٹس ہمیشہ رائٹ پر ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اولاد ہمیشہ رائٹ پر ہو۔ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔ اللہ الرحمن ہے، وہ رحمتیں نازل کرتا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے شعور سے اپنے اندر اس کو سخت کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر و عافیت سے بیٹھنے کا موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس نشست کو مکمل کروانے کا بھی موقع دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور وہ جب آپ فیتھ ری لوڈڈ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتنا اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ فیتھ ری لوڈ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو استاذہ آزمائشیں جو ہیں وہ انسان کو، ابھی ہم پچھلی دفعہ بھی یہ بات کر رہے تھے، اور پختہ کرنے کے لیے آتی ہیں، لیکن انسان کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر آزمائش ختم کیوں نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی سوشل پریشر ہو، فیملی پریشر ہو، مالی طور پہ آزمائش آ جائے۔ تو آزمائش، یہ بڑی پیاری بات جو میں نے پچھلے ہفتے سیکھی کہ آزمائش آپ کو ری ڈائریکٹ کرنے کے لیے آتی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ فیتھ ری لوڈڈ میں آج یہیں سے بات شروع کریں اور پھر آگے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو گوگل میپ یوز کرتے ہیں؟ میپ کرتے ہیں نا یوز موسٹلی۔ جب گوگل میپ آپ یوز کرتے ہیں نیویگیشن کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کرتے ہیں، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی پن جو ہے وہ آپ کو ایک راستے سے لے کے جاتی ہے نا، اچانک ری راؤٹ کر دیتی ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ راستہ جو ہے بلاک ہوتا ہے، کبھی یعنی کہ کوئی اور ریزن ہوتی ہے، کبھی غلطی بھی ہوتی ہے اس کی، لیکن یہ کہ گوگل میپ جس وقت ری راؤٹ کرتا ہے نا تو ہمارا یقین ہوتا ہے اس میں خیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ری راؤٹ کرتے ہیں ہماری زندگی کے معاملات کو، اللہ پر یقین نہیں آتا۔ پرابلم صرف اتنا ہے، حالانکہ اس میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ جسٹ امیجن ہمارے ایمان کی حالت کیسی ہے کہ ہم گوگل میپ پر یقین کرتے ہیں اور اس جہان کے بنانے والے پر یقین نہیں کرتے۔ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو چیزیں ہماری زندگی میں ہمیں پیش آتی ہیں، ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی بیمار ہو جاتا ہے، دیٹ از اے ٹیسٹ۔ پچھلے دنوں میں ایسا ہوا کہ 2 بچے آپس میں، یعنی ینگ بچے آپس میں جو ہے وہ جیسے بچے باکسنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ایک بچے کی لیگ جو ہے وہ تھوڑا سا اس نے یہ بوجھ برداشت نہیں کیا، وہ گرا اور اس کا لیگامنٹ ٹوٹ گیا۔ اب یعنی اس نے پلان نہیں کیا تھا، اس کی شادی پلان تھی، اور جب لیگامنٹ ٹوٹا تو نیچرلی ابھی سویلنگ اتنی تھی کہ آپریٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا، آپریشن کے لیے بھی
کافی دن چاہیے تھے، اور یہ ہے کہ نیچرلی جو کچھ سیو کیا تھا شادی کے لیے اور شادی کے فنکشن اور باقی چیزوں کے لیے، وہ سارا کچھ کنزیوم ہو گیا، کیونکہ 4 months تک بیڈ ریسٹ ہے، اور نیچرلی شادی بھی آگے گئی اور باقی پلانز بھی. میں صرف ایک ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ زندگی میں ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں. اب یہ جو ریڈ آؤٹ ہو گیا کہ اب جانا ہے ایک لمبے راستے سے، اس وقت پہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور مومن کے ذہن میں یہ آتا ہے اسی میں میرے لیے خیر ہے. مجھے نہیں معلوم کیا خیر ہے، لیکن خیر ضرور ہے کیونکہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے. جو حالات و واقعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خیر کو دیکھ لیتا ہے نا، اس کا دل یقین سے بھر جاتا ہے. اور جو اس وقت پہ سوچتا ہے وائی می، آخر میں ہی کیوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کے فیصلوں پہ وہ راضی نہیں ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اب سوچیں، ہم میں سے ہر ایک میپ ریڈ آؤٹ ہوتا ہے، اس کی چھوٹی سی موومنٹ ہے، اس پر بلیو کرنے والے جہانوں کے بادشاہ پہ بلیو نہیں کرتے کہ ہماری زندگی کا روٹ کیوں چینج ہوا. تو آزمائشیں، ٹرائلز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں. کیا ہمارا دل یقین کرتا ہے کہ آسانی ہے؟ ہمیں کیا خبر کہ اگر یہ ٹرائل نہ آتی تو کیا آتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور گوگل میپ کا جو طریقہ کار ہے، میں چھوٹا سا اس کی بھی وضاحت کر دوں، کیا دونوں کا کمپیریزن ہے، وہ جہانوں کا بادشاہ اور کیا ایک چھوٹی سی ڈیوائس یا چھوٹی سی ایپ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس طریقہ کار کو اگر ہم دیکھیں، گوگل میپ ہمیں یہ کہتا ہے یہ شارٹیسٹ وے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سیف ایگزٹ ہے. جس کو بلیو ہوتا ہے کہ یہ سیف ایگزٹ ہے، تو حضرت ایوب جیسا ایمان مل جاتا ہے. بیماری میں، مشکلات میں نبیوں جیسا، صدیقوں جیسا، شہیدوں جیسا ایمان مل جاتا ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ کوئی اپنی بیماری کو، صرف بیماری کو دیکھے، بیماری بھیجنے والے کو نہ دیکھے. پتہ نہیں اس بیماری میں کتنی بڑی خیر تھی، اس کو وہ سیف ایگزٹ نہیں سمجھتا. اس ٹرائل کو وہ اپنے لیے غیر ضروری سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں سیدھے ہی چل رہا تھا نا. آپ نارملی اب دیکھیں کہ سارے لوگ اس بات پر، جی نارملی اگر دیکھیے تو سارے لوگ اس بات پر بلیو رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس وقت موقع آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے طریقے سے نہیں، جو میرے دل میں پلان ہے نا اور جیسے میں چاہتا ہوں اس طریقے سے اللہ میرے لیے کافی ہو. تو یہ یعنی ڈفرنس ہے ایک مومن میں اور غیر مومن میں جس کا ایمان نہیں ہوتا. تو ہم سب اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم فیتھ کو ری لوڈ کریں. جو کچھ پہلے ذہنوں کے اندر ہے نا، اس کی فائلیں کافی پیچھے سے کرپٹ ہو گئی ہیں، کیونکہ ہمارا دشمن اس کے لیے وائرس چھوڑتا رہتا ہے نا اندر، وسوسے، خیالات، اور فائلیں کرپٹ ہوتی رہتی جب آپ اس کے لیے جو ہے وہ ہر نئے طریقہ کار سے واقف نہیں ہوتے. تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. وہ چونکہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ان کے وعدوں کے سبز باغ دکھاؤں گا، انہیں آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں میں الجھاؤں گا اور انہیں تیرے سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا. تو
تو یہ اصل بات ہے کہ جب ہم کسی راستے پہ چلنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس گائیڈ لائن کو جو ہے وہ دھندلا دیتا ہے ابلیس. تو ہم دھندلے راستے میں سیدھے راستے پہ چلنے کی بجائے فیک راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ فیک راستہ کیا ہے؟ یہی تو ڈپریشنل راستہ ہے، گھبراہٹ، انگزائٹی، نا امیدی، ہوپلیسنس، کیونکہ آگے کچھ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں، ڈسٹریکشن ہے. تو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے کیونکہ وہ کنیکشن چھوٹ جاتا ہے. تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کنیکشن کو ری بلڈ کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. جی جزاک اللہ خیر. کیا استاذہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس علم تو ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تعلق نہ ہو؟ جی بالکل ایسا ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. دیکھیں، علم کی وجہ سے آپ کے پاس انفارمیشن آتی ہے. انفارمیشن آپ کو بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر میڈیکل ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو یعنی جو ان کے پاس نالج ہوتا ہے وہ اس کو برتتے ہیں. آپ کا سوشل میڈیا آپ کو بہت انفارمیشن دے رہا ہے لیکن آپ اس علم میں جیتے نہیں ہیں، آپ اس کو برتتے نہیں ہیں، آپ کے پاس صرف انفارمیشن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں لیکن جو ہمارے علم میں ہوتا ہے نا اس کو ہم جیتے نہیں ہیں، اس کو ہم برتتے نہیں ہیں. اس کو جینا از سم تھنگ ڈفرینٹ. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ہم نے سیریز آف پروگرامز کی تھی لیونگ بائی دا نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فائزہ کہ وہ لوگوں کے لیے اویلیبل ہو سکتی ہے ان کیس اگر کوئی یعنی انٹرسٹڈ ہو سننے میں تو؟ جی وہ ہمارے یوٹیوب پہ پوری پلے لسٹ ہے، میں گروپ میں بھی ایڈ کر دیتی ہوں. آپ لوگوں میں سے جو انٹرسٹڈ ہوں اسے کسی وقت پہ جیسے آپ سننا چاہیں انٹرسٹڈ اور بہت سارے لوگ اس کو لائیو سنتے رہے ہیں الحمدللہ. جی تو بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف جاننے کا نہیں ہے، جینے کا تعلق ہے. جینا تعلق ہوتا ہے اور جاننا صرف انفارمیشن ہوتی ہے. تو انفارمیشن میں اور کنیکشن میں بڑا فرق ہے. تعلق جو ہے نا، میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. اگر آپ تعلق کا روٹ دیکھیں نا، ہم چونکہ یعنی ہمارا تعلق ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے علم کو بانٹنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے اور ہمیں بھی اس کا سچا اور گہرا علم نصیب کرے اور عمل کرنے کی توفیق دے. پہلی صورت ہے قرآن مجید کی سورہ العلق، یعنی پہلی وحی. علقہ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کو. اب دیکھیے دنیا میں انسان کی زندگی کے آغاز علقہ سے ہوتا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ ایک جمے ہوئے خون کا لوتھڑا ماں کے یوٹرس کے ساتھ اوپر کی طرف چمڑ جاتا ہے اور وہاں سے بلڈ سک کرتا ہے. دیٹ از اے ریلیشن شپ بٹوین اے مدر اینڈ اے چائلڈ. پہلا تعلق کہ اس خون کے لوتھڑے نے اپنی غذا لینی ہے ماں کے جو یوٹرس وال ہے وہاں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا اس کے تحت. اب اس تعلق کو دیکھیے کہ جو لوتھڑا ہے نا وہ کچھ دے نہیں رہا، لے رہا ہے. تو جو یوٹرس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جا رہا ہے اس جانے کی وجہ سے یہ ریلیشن شپ جڑتا ہے. تو ہر تعلق میں اگر آپ دیکھیے تو کوئی جوڑنے والی چیز ہوتی، بائنڈنگ فورس جس کی وجہ سے کوئی تعلق جڑتا ہے. تعلق کا لفظ جو ہے وہ علقہ سے. تو تعلق اس طرح سے آپ کہتے ہیں تعلق باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق. آپ یہ دیکھیے کہ آپ اپنے زندگی کے لمحے لمحے میں شعوری طور پر
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق رکھے ہوئے، کنیکشن کیسا ہے. اس ایگزامپل سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے. آج کے دن پہ صبح سے لے کے آپ نے الرحمن کی رحمت سے اپنے لیے کیا کچھ کشید کیا، شعوری طور پر اللہ کی کس کس رحمت کو محسوس کیا. جہاں سے آپ نے کچھ لیا تو یقین آپ کے دل کے اندر اترا. دیٹ از کنیکشن، یہ تعلق ہے. اور اگر آپ نے سوچا ہی نہیں تو یہ ڈس کنیکشن ہے. اگر آپ رحمان کی رحمتوں کی چھاؤں میں جیتے ہیں، محسوس کر کے جئیں گے، کیونکہ یہ کوئی فزیکل ورلڈ نہیں ہے جہاں آنکھوں سے نظر آئے، لیکن آنکھوں سے جو نظر آتا ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں اس کی رحمتوں کو. کہ اس نے آج کے دن میں ہمیں آنکھوں کی روشنی نہیں دی، سننے کے لیے کان نہیں دیے، بولنے کے لیے زبان نہیں دی، سوچنے سمجھنے والا برین نہیں دیا، ہماری سانس چل رہی ہے. کتنی رحمتیں ہیں، اس نے کتنی نعمتیں دی جو آج کے دن پہ ہم نے ان نعمتوں کو یوز کیا. کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جہاں رک کے سوچتے ہیں اللہ مہربان ہے، اس کی میرے اوپر کتنی بڑی رحمت ہے. تو جب آپ اس رحمت کو محسوس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو آپ کے رب کی رحمت نعمت آپ کے اوپر ہے، آپ اسے بیان کرو. کہ آپ نے اپنے تک بھی نہیں رکھنا، کہ آپ محسوس کرو، آپ کی کیفیت ہو اور آپ اسے آگے نہ بتاؤ. تو آج کے دن پہ آپ سوچئے اللہ کی رحمت کا تذکرہ کتنی بار کیا جس کو آپ نے دل کے یقین کے ساتھ محسوس کیا. یہاں آپ دیکھیں گے ہم کہاں ہیں اللہ سے تعلق میں. ہماری ایفرٹ کے بغیر تعلق نہیں جڑے گا. اللہ کا جمع میں خون کا لوتھڑا ہے نا، وہ سک کرتا ہے. ماں کا رحم دیتا ہے، اس کو دینے والا بنا. اللہ الرحمن ہے، وہ رحمتیں نازل کرتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے شعور سے اس کو سک کرنا ہے اپنے اندر، اس کے یقین کو حاصل کرنا ہے. یہ کام ہم نہیں کر رہے. That's why we are here. یہی فیتھ ریلوڈڈ ہے. ہم نئے سرے سے ہم ان چیزوں پہ غور کرنا سیکھیں اور ہم کنیکشن بنانے کے قابل ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ انشاءاللہ آ سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. استاذہ الماس ندیم ہے، آن لائن سوال پوچھ رہی ہیں کہ استاذہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم 2 دن نمازیں بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن پھر دل ہی نہیں کرتا اور پھر نمازیں پڑھی ہی نہیں جاتی؟ اصل بات یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے ادا کرو. تو جب ایک انسان نماز میں کچھ الفاظ بولتا ہے، کہہ دیتا ہے، کچھ ایکشنز پرفارم کر لیتا ہے، عادتاً تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ دل کنیکٹڈ نہیں تھا، یقین شامل نہیں تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جیسے یاد کرنا تھا ویسے یاد نہیں کیا، تو وہ نماز جو ہے انسان کے لیے بوجھ بن جاتی ہے. اسے سمجھ نہیں آتی میں یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کیوں نماز ادا کروں، کیوں نماز پڑھوں. کچھ بولنے کا اسے رزلٹ سمجھ نہیں آتا. تو جب کنفیوژن ہوتی ہے نا، اسٹیٹ آف کنفیوژن میں کوئی چیز پہ مس ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ اندھیرے میں پھر کچھ نظر نہیں آتا نا، کنفیوژن تو اندھیرا ہے نا.
تو جب آپ روشنی میں نہیں ہوتے، اور علم کی روشنی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کو روشنی قرار دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العلم نور، علم کو روشنی قرار دی. جب انسان کو کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے تو وہ سب کچھ روشن ہو جاتا ہے. تو دل روشن نہیں ہے نماز کی حقیقت کے بارے میں. نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. تو کسی ملاقات میں اگر ایک انسان جو ہے وہ ایبسنٹ مائنڈڈ ہو تو آپ دیکھ لیں ڈیجیٹل ورلڈ نے ہمیں دکھا دیا کہ دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ملاقات کے لیے، دونوں اپنے اپنے موبائل پہ لگے رہتے ہیں اور پھر وقت ختم ہو جاتا ہے، اڑ جاتے ہیں جیسے اجنبی اٹھتے ہیں. ایون بہن بھائی، ایون شوہر بیوی، ایون والدین اور بچے. تو نیچرلی اس کا وہ رزلٹ تو سامنے نہیں آتا. تو ملاقات تو دل کی بات ہوتی ہے نا کہ ایک کہے اور دوسرا سنے. بندہ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے. تو بندے نے جب کہا ہی نہیں تو نیچرلی پھر کنیکشن نہیں جڑا نا. وہ کچھ بولتا ہے، اسے خود بھی نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں. کبھی پتہ بھی ہوتا ہے کہ کیا بول رہا ہوں. ایون دین انسان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو نماز سے حاصل کرنا وہ نہیں ہوتا. مجھے نماز کے بارے میں ایک کسی صاحب کا ایک واقعہ بہت میرے ذہن میں رہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری ماں نے بچپن میں مجھے نماز سکھائی اور مجھے کہا کہ یعنی جب میں نماز سیکھ رہا تھا تو میری ماں مجھے کہتی تھی کہ آپ مجھے یعنی جائے نماز پہ کھڑے ہو کے نماز سناؤ. تو میں نماز سناتا تھا. جب میری نماز پختہ ہوگی تو میری ماں نے کہا دیکھو بیٹا، اب تک تو میں آپ کی نماز سنتی رہی ہوں، آج کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو سنانا ہے. تو یہ بڑی سادہ سی بات کہ آپ نے یہ بات جو ہے نا یہ میرے سے نہیں اب اپنے اللہ سے کرنی ہے. کہتے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے ماں کی بات یاد رہتی ہے کہ تم نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اب اپنے اللہ سے کہنا ہے. تو میں جب اللہ سے کہتا ہوں تو میری یعنی نماز میں کیفیت بدل جاتی ہے. اور اس کی وجہ سے مجھے نماز ادا کرنا بہت محبوب ہے. میرا نماز میں بہت دل لگتا ہے. اور اللہ کے رسول کہا کرتے تھے ارحنا یا بلال، کہ اے بلال ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کرو، ہمارے لیے راحت کا انتظام کرو. اور آپ فرماتے تھے کہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا. تو ٹھنڈک تو تبھی بنتی ہے جب ایک انسان کے شعور میں اس کو سمجھ آتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس سے کہہ رہا ہوں. تو آپ سوچیں انسان کے اندر کتنا پوٹینشیل رکھا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. دو دوست باہم ملتے ہیں، شوہر بیوی آپس میں ملتے ہیں، ماں اور بچہ آپس میں ملتے ہیں، باپ اور بیٹا آپس میں ملتے ہیں. تو ایک دوسرے سے کچھ کہتے ہیں، پیار کی بات کرتے ہیں، تو چھوٹا سا بچہ اچانک اٹھ کے کہتا ہے ہگ میں، اور اپنی ماں کے ساتھ جا کے چمٹ جاتا ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے ملاقات کسے کہتے ہیں. تو وہ اللہ جو آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے نا، اس سے ملاقات جب تک شعوری طور پر محسوس نہیں کریں گے ملاقات ہوگی نہیں. بھلے سے الفاظ بولتے رہیں، بھلے سے کچھ ایکشنز پرفارم کرتے رہیں. تو یہی وجہ ہے کہ نمازیں پھر مس ہو جاتی ہیں، کیونکہ نمازوں میں کنفیوژن، پتہ نہیں ہے کس مقصد کے لیے پڑھنی، وہ کیفیت بھی نہیں حاصل ہوتی. استاد سم ٹائم آپ یہاں بیٹھتے ہیں اور سیکھتے ہیں لیکن آپ جب گھر میں جاتے ہیں تو آپ کے نہ دوست ایسے ہیں، نہ گھر والے ایسے ہیں، اور نہ وہ باقاعدہ دین کی تعلیم کے لیے نکلنے دیتے ہیں. ہاں کسی ایک آدھے سیشن میں آپ چلے جائیں تو دیٹ از انف. اس حالت میں انسان کس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کرے، کس طرح سے بچے؟ گروپ آپ ہمیشہ یہ فورس کہتی ہیں، سمجھاتی ہیں کہ اکیلا جو ہے وہ پھر بھیڑیے کے ہی حوالے ہو جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ چیلنج آتا ہے کہ کچھ نیکی کی بات سنی ہے لیکن کوئی ایسا ماحول نہیں ہے، نہ ماحول بنانے دینے کی اجازت ہے، نہ ایسے دوست ہیں سراؤنڈنگز میں. وہ ایمان بار بار لٹ جاتا ہے، یا شاید اتنی اس ایمان کی میں اس تقویت حاصل نہیں ہوتی ہے. انسان کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا
اللہ کے رسول، آپ کی محفل میں آتا ہوں تو چین پاتا ہوں. میں جب یہاں سے جاتا ہوں اپنے گھر بار میں، بیوی بچوں میں، اپنے کاروبار میں، مجھے کہیں چین نہیں آتا. میں گھبرا اٹھتا ہوں تو میں بھاگ کے آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں. لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور آپ بھی اس جہان میں نہیں ہوں گے، آپ تو جنت کے اعلیٰ درجات پر ہوں گے، مجھے تو پتہ نہیں میں کہاں ہوں گا. بس مجھے ایک چیز بہت پریشان کرتی ہے، میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اور سر جھکا لیا، جواب نہیں تھا. کیونکہ آپ اپنی مرضی سے تو لب کشائی نہیں کرتے تھے، آپ وہی کہتے تھے جو آپ کی طرف وہی نازل کی جاتی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ میسیج دیا، من یطیع اللہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے. وَحَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقًا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں. اب دیکھیے اس اگزامپل میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، دنیا میں 16 مجالس ہیں اور وہ بھی اللہ کے رسول کی مجلس، کہ اس مجلس سے میں نکلتا ہوں علم کی مجلس ہے، اور جب میں جاتا ہوں گھر بار میں دل نہیں لگتا، کیونکہ وہاں دل لگتا ہے، وہاں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن جڑتا ہے. تو میں پھر جب مجھے نہیں چین ملتا میں بھاگ کے آپ کے پاس چلا آتا ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب کیا دلوایا کہ یہ دوستیاں صرف دنیا کی نہیں ہیں، آخرت میں بھی یہی دوست ہوں گے جو دنیا میں دوست ہوں گے. اور 4 طرح کے لوگوں کے بارے میں بتایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. اور آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وَحَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقًا، اور کتنے اچھے دوست. دوستیاں بدلنے ہیں، دوست بدلنے ضروری ہیں، صحبت بدلنی ضروری ہے. صالح صحبت کے اثرات ہوتے ہیں اور برے دوست انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں. رسول اللہ نے اچھی اور بری دوستی کی مثال دی ہے. اچھی دوستی کی مثال عطر فروش کی طرح ہے کہ جس سے آپ عطر خریدتے نہیں ہیں، خوشبو لیتے نہیں، وہ تحفہ بھی نہیں دیتا، لیکن اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے آپ کے لباس اور آپ سے خوشبو اٹھے گی. ماحول کے اثرات ہے نا. اور بری دوستی کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے کہ آپ اس سے، یعنی کوئی کون ہے جو یعنی کوئلوں کا آگ کا دھواں حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لکڑیوں کی آگ جلتی تھی. مثال بھی اسی طرح سے ہے کہ اس آگ کی چنگاریاں کپڑے جلائیں گی، دھواں کپڑوں کو سیاہ کر دے گا. بری دوستی کی مثال دی. اور آپ نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو جب آپ نے اپنے لیے ایک وہ ماحول بنا رکھا ہے جس ماحول نے آپ کو اللہ سے جڑنے نہیں دینا، تو اس ماحول سے نکلیں. وہ چاہے گھر والے ہوں، چاہے وہ فرینڈز ہوں، چاہے وہ ورک پلیس کے لوگ ہوں. تو ٹھیک ہے آپ کو رہنا تو ہے، لیکن اتنا جتنا ضروری ہے. تو آپ کو اپنا ماحول بدلنا ہے، اپنی صحبت بدلنی. اس کے بغیر کوئی دوسرا حل نہیں ہے، کوئی دوسرا حل نہیں. آپ آن لائن اپنا ایک ماحول بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کے اندر میں وہ چینج تھوڑی آئے گی. آتی ہے، گزارا چل جاتا ہے، لیکن ایک خلا سا رہ جاتا ہے. وہ خلا جو ہے وہ اللہ کی یاد ہی سے پر ہوتا ہے اور ان مجالس سے پر ہوتا ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ بہتر فیل کر سکتے ہیں، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، کیا اس مجلس میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی کی ضرورت کو زیادہ فیل کرتے ہیں یا گھر بیٹھ کے؟ یہاں پر
چینج ہے، چینج آتا ہے. استاذہ ایون ہم اگر اللہ تعالیٰ کے کام بھی کرتے ہیں نا، پھر بھی ہر ہفتے بیٹھنا، ہر ہفتے نیت کو ریوائز کرنا، کچھ نیا سیکھنا اتنا نفع دیتا ہے نا. اپنی بہت ساری کنفیوژنس دور ہوتی ہیں، اور جو باقی تو دنیا تو جو بالکل دنیا کے کاموں میں بیزی ہے، وہاں تو مجھے لگتا ہے کہ کیسے نہ ہو کہ بندہ جا کے سیکھے دوبارہ سے. صحیح. جی الحمد للہ. موسٹ ویلکم. ہم جہاں بیٹھے ہیں الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو لوگ کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جاتے ہیں، ان کے انتظامات کرنے کے لیے. یعنی یہ ہمارا ہیڈ آفس ہے، اور آپ میں سے کوئی بھی اگر یہاں پہ اپنا شیئر ڈالنا چاہے، اپنی صلاحیت، اپنے کسی بھی اعتبار سے اپنا وقت لگانا دینا چاہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ موسٹ میں، کسی ویلکم، فیلڈ میں. موسٹ ویلکم. جی جزاک اللہ خیر. جی نام بھی بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام عیشا ہے اور میں بی ایس اسلامک اسٹڈیز کی اسٹوڈنٹ ہوں. استاذہ ہم خدا پرستی کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، اور اس کے بعد ہمیں رہنا بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے. تو یہ سوال ہے کہ ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے کیا ہمیں سوسائٹی کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے کہ ہم یہ کام کریں گے تو سوسائٹی کی نظر میں یہ کیسا ہوگا، یا پھر صرف اللہ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں وہ کام جائز ہے تو ہمیں اس کو کر لینا چاہیے، اور اگر ہم اسے کرتے ہیں تو اسے پراپر حکمت سے لے کے چلا جائے، یا پھر اگر وہ اللہ نے جائز کیا تو بس کر لیا. بیٹا سوال ہے میرا آپ سے. جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا اور اس سے لوگوں کی خوشی چاہی، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ جی ہے نا. جی. تو پھر سوال کیوں کیا؟ لیکن یہ بھی آ جاتا ہے نا، ہم نے آفٹر آل رہنا تو سوسائٹی میں، اس میں پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں. پھر کچھ کام اللہ نے جائز کیے ہوتے ہیں اور پیرنٹس اس چیز کو بالکل ناجائز کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اگینسٹ جانا پڑتا ہے ان کا. اس کے لیے اس میں کیا کیا جائے پھر؟ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، کل بھی ہوا تھا، جب یعنی ضروری نہیں کہ پیرنٹس ہمیشہ رائٹ پر ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اولاد ہمیشہ رائٹ پر ہو. جی حق تو اللہ کی ذات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دیکھیے، آپ ہر رات میں اٹھ کے کہتے تھے اللہم انت الحق، یا اللہ تیری ذات حق ہے. اللہ کی ذات حق، اس کی بات حق. ہم میں سے کوئی رائٹ پر کب ہوتا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات، اس کے رسول کی بات کے ساتھ ہماری بات میچ کرتی ہے، چاہے ہم پیرنٹس ہوں یا ہم اولاد ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامو کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو اس میں پیرنٹس ہوں یا اولاد، دیکھنا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے، ہم اس کے مطابق چل رہے ہیں یا اس کے مخالف. اصول اس کا یہ ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. تو اگر والدین حق پر ہیں تو نیچرلی والدین کا حق بھی زیادہ ہے کہ اولاد ان کی بات مانے. اور یہ ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی وہی حکم ہے اور والدین کا، دونوں چیزیں میچ کرتی ہیں. تو اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کی بھی اطاعت کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت رہے. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ہمیں یہ بتایا کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک آپ کو اس کے لیے مجبور کرے کہ آپ شرک کرو تو آپ ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لیکن بات یہ ہے کہ
ان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہو. آپ ان کی انسلٹ نہیں کر سکتے, آپ ان کی خدمت کریں, ان کی بات یعنی ان کے ساتھ ہر طریقے سے بھلائی کریں, لیکن اگر وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو پھر ان کی بات نہیں مانیں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, پیروی اس شخص کے راستے کی کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کی پیروی کرتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ رائٹ بات کیا ہے. تو جو چیز حق ہے بغیر تعصب کے اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور فیملی لائف میں بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان, خاص طور پر آپ کی عمر میں جب لوگ پہنچتے ہیں تو بہت سارے معاملات میں یعنی صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی سم ٹائمز, جیسے رشتوں کے معاملات ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو ایک چیز اچھی نہیں فیل ہوتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنی یعنی کسی جگہ پر اپنے اندیے کا اظہار کر دیتے ہیں. تو اگر کسی میں کوئی دینی یا اخلاقی نقص نہیں پایا جاتا, کوئی دیندار ہے, تو پیرنٹس گناہ گار ہوتے ہیں اگر ان کے لیے وہ رائٹ ڈیسیژن نہیں کرتے. اگر اولاد رائٹ وے میں اسے لے کے چلنا چاہتی ہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اپنی انا کو آڑے نہ آنے دیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی بھی کسی طرح سے بھی حق تلفی نہ کریں, لیکن دوسری طرف اللہ کے حکم عدولی بھی نہ کریں. بیلنس سکھاتا نا اسلام, تو بیلنسڈ وے اختیار کرنا چاہیے. دین کے معاملے میں تو آپ والدین اگر آپ کو اس راستے سے روکتے ہیں تو سمجھ آتی ہے, لیکن سم ٹائم دنیاوی معاملے میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کنٹمپریری ایجوکیشن حاصل نہ کریں, آپ دینی تعلیم حاصل کریں, دین کو سرو کریں. ہاں دنیا کی تعلیم پہ کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن سم ٹائم ان کا کہنے کا طریقہ اگر غلط ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کو مان لینی چاہیے یا بچوں کو اس وقت سٹینڈ لینا چاہیے؟ دیکھیں اس کے لیے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ متفق ہوتے ہیں, کبھی پیرنٹس متفق نہیں ہوتے. اگر تو متفق ہیں کہ بچے کو ایجوکیشن نہیں دلانی, پھر بھی اسے حکمت کے ساتھ ہی ڈیل کرنا چاہیے, فیملی ممبرس کو ساتھ انوالو کر لینا چاہیے, لاجیکلی ڈسکس کر لینا چاہیے, اور راستہ نکل آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں تو راستہ نکلتا ہے. لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ والد اور والدہ ایک پیج پر نہیں ہوتے. تو اگر والد اور والدہ ایک پیج پر نہیں ہیں اور والد جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی بیٹی ایجوکیشن حاصل کرے اور والدہ چاہتی نہیں حاصل کرے, تو ولی کی بات تو اوپر ہے. مطلب اس کا اپر ہینڈ ہے نا, اس میں ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں آپ سے یہ سوال چاہ رہی ہوں کہ یقین کے 3 مدارج ہیں, حق الیقین, عین الیقین, الٹا کہہ گئی, علم الیقین, عین الیقین اور حق الیقین. تو ان کو اللہ کے معاملے میں تو ویسے تو سارے ایمان کے اس میں یہ آتے ہیں, لیکن یقین کے تینوں مدارج اللہ کے معاملے میں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ علم الیقین تو مسلمانوں کو پتہ ہے اللہ ایک ہے, لیکن اس کی بھی سٹیجز ہیں. تو حق الیقین اور عین الیقین ظاہر بات تب حاصل ہوگا جب حق الیقین حاصل ہوگا. تو یہ کس طرح سے ہم جانیں گے کہ ہم اس مدارج طے کریں اور حق الیقین سے عین الیقین پہ انشاءاللہ پہنچیں گے؟ پہلی بات تو یہ سورہ التکاثر میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے ان مدارج کا. میں سادہ طریقے سے اس بات کو بیان کر دیتی ہوں تاکہ کسی کے لیے جو ہے نا بوجھ نہ بنے, کوئی اسے فلسافیکل ڈسکشن تک نہ رکھے, بلکہ یہ ایک ریالٹی ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے انشاءاللہ نفع مند ہوگا. تو علم الیقین تو یقین علم ہے نا, اور پھر اسی طرح سے حق الیقین جو ہے, عین الیقین تو آنکھ سے دیکھنا ہے, اور پھر حق الیقین ہے. بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, کیف تحیی الموتى, کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرو گے؟
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اولم تؤمن، کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن دل کا اطمینان چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ آپ ایسا کرو، 4 پرندے لے لو، ان کے ٹکڑے کاٹو اور 4 پہاڑوں پر ملے جلے ٹکڑے پھیلا دو، لیکن اس سے پہلے ان پرندوں کو اپنے سے مانوس کر لو۔ پھر جب آپ اسے یعنی انہیں بلاؤ گے تو آپ کے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل مرحلہ ہے زندگی اور موت کو سمجھنا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بیان کیا وہاں 3 واقعات دیے اور تینوں مختلف درجے ہیں۔ ان میں سے یہ جو درجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ عین الیقین کی بات بھی ہے اور حق الیقین تک پہنچنا بھی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی اور موت کے معاملے کو انہوں نے آبزرو کیا، لیکن ایمان پہلے تھا، یقینی علم ان کے پاس تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاملات دکھائے تو وہ یعنی اس کی وجہ سے، مشاہدے کی وجہ سے، جو کچھ انہوں نے اپنے سامنے دیکھا لیکن اس سے پہلے نالج تھا، مشاہدے کی وجہ سے وہ اس ریل کیفیت کو لینے میں کامیاب ہو گئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سامنے رکھی گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک بار نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ وقت بھی تھا جب انہوں نے تارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، پھر جب چاند نکلا کہنے لگے یہ زیادہ چمکتا ہے، یہ میرا رب ہے، چاند ڈوبا تو کہنے لگے کہ ڈوبنے والوں سے تو میں محبت نہیں کرتا، سورج نکلا کہنے لگے یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، پھر جب سورج بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ میں شرک اور شرکاء سے بیزار ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ وہ ایک یعنی آسمان پر یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے افق کی جو نشانیاں ہیں اس کے توسط سے ابراہیم علیہ السلام کیسے یعنی وہ یقینی علم تھا لیکن عین الیقین سے حق الیقین تک پہنچ گئے، حالانکہ انہیں کوئی علم دینے والا نہیں تھا اس کا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خصوصی طور پر نشانیاں انہیں دکھائیں۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتی ہوں، دیکھیے زندگی اور موت کا کویسچن ابراہیم علیہ السلام سے اس نے بھی کیا تھا، نمرود نے، کہ تیرا رب کون ہے؟ نمرود کے دربار میں ڈسکشن تھی کہ یہ ابراہیم ہے جس نے ہمارے بتوں کو توڑ ڈالا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ زندگی اور موت کا کویسچن وہاں بھی آیا تھا، تو اس نے کہا زندگی اور موت کے علم کے بارے میں، علم انسان کو کہاں تک رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ 2 قیدی بلائے، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کا سر قلم کر دیا، کہنے لگا دیکھو میں زندگی اور موت کا مالک، کنفیوزڈ کیا نا علم کے تھرو۔ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی تھی کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا، پھر تم مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو حیران رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا، کیونکہ ایک لمحے کے لیے کوندہ اس کے دل میں لپکا تھا، روشنی آئی تھی لیکن نکل گئی، حالانکہ اس نے یعنی دلائل دیے تھے، لیکن وہ چونکہ ایمان نہیں رکھتا تھا تو ایمان کے بغیر وہ نالج پھر فائدہ نہیں دیتا۔ اور اسی طرح سے ایک بستی جو بے آباد تھی، اجڑی ہوئی بستی بیت المقدس برباد ہوا، ایک دور تھا جب کہا یہ جاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے، واللہ عالم، کیونکہ قرآن مجید میں نام نہیں آیا۔ تو وہ جب اپنی سواری پر سے گزرے اس بستی کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ اب انہی چیزوں کے بارے میں انسان جو ہے مختلف مدارج سے گزرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا۔ ان کے پاس انگور تھے، ان کے پاس کچھ اور کھانا تھا، اور گدھے پہ وہ سوار تھے۔ اب یہ والی بات سمجھنے والی ہے۔ اب جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سلایا 100 برس کے بعد جب اٹھے تو ان کا کھانا پینا، انگور سوچیں 1 سال کیا 1 مہینہ کیا کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے،
انگور کو تو مجھے لگتا ہے ذرا زیادہ زور سے دیکھ بھی لو تو اس کے آنسو نکل آتے ہیں، اتنی جلدی انگور خراب ہوتا ہے. تو کھانا خراب نہیں ہوا لیکن گدھا گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں پڑی تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اب دیکھو کہ ہم کیسے مردے کو زندہ کرتے ہیں. پھر اس کے گدھے کی ہڈیاں جو جوڑی گئیں، پھر گوشت چڑھایا گیا، پھر اس پر سکن چڑھائی گئی، پھر گدھا بول پڑا، آنکھوں سے دکھا دیا کہ ہم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اور وہ یقینی حق تک پہنچ گئے. تو یہ سٹیجز ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو عزیر علیہ السلام تھے یا جو بھی وہ تھے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ یعنی اس کیفیت سے گزارا، تو وہ پریکٹیکلی گزرے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا تھا، وہ مشاہدے کے ذریعے سے یہ خود گزر کے پھر اس حق تک پہنچ گئے الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. اس کے درمیان ایک سوال ہے وہ میں لے لیتی ہوں استاذہ. الباس ندیم ہی دوبارہ پوچھتی ہیں کیا دنیا کے خواب دیکھنا غلط ہے؟ یہ سوال کافی آتا ہے اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے یہ انٹرٹین ہو جانا چاہیے. مطلب کہ آئی وانٹ ٹو بیکم این انٹرپرینیور، تو کیا یہ سوچنا غلط ہے؟ کیا ہمارا یہ سوچنا غلط ہے کہ ہم کسی کے لیے ایگزامپل بنیں؟ یہ معصومانہ سا سوال ہے، کافی دفعہ آتا ہے انٹرنیٹ پہ، تو آئی تھاٹ کہ اچھا پوچھ ٹھیک لینا ہو چاہیے. گیا. بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کسی نے مجھ سے کہا کہ میرے شوہر مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بڑی سادہ زندگی گزاری تھی اور میں دنیا میں گھر نہیں بنانا چاہتا، جنت میں گھر بنانا چاہتا ہوں. تو خاتون نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کمانا نہیں چاہتے اور ان کے اعمال بھی کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ جنت کمانا چاہتے ہوں. یعنی عام جیسے کوئی ہمارے لوگ ہوتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ لی، تھوڑا سا دعا ذکر وغیرہ کر لیا، وہ تو ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ جنت جانے کا جس کو شوق ہے اس کے لیے پھر وہ آگے بڑھ کے بہت ایفرٹ کرتا ہے. تو ایسی کوئی سٹرگل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نا یعنی کمانے سے بھاگنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سادگی کی تلقین کرتے ہیں. تو میں کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہ میرے ہسبینڈ کہتے ہیں یہ جو تمہارا گولڈ ہے تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بیوی کا علاج کروائے، یہ تو اس کے گھر والے کروائیں گے. اور کہتی ہیں کہ میں بیمار ہو جاؤں مجھے دوا تک نہیں لکھے دیتے، اور میرے بچوں کا خرچ نہیں اٹھاتے، اور مجھے کسی بھی اعتبار سے ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا اسلام کیا کہتا ہے کہ یعنی راہبانہ زندگی گزاریں؟ سادگی اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی کمانا چھوڑ دے. میں نے یہ مثال اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، دور اس قسم کا ہے جہاں مرد کمانا نہیں چاہتا، وہ چاہتا کہ عورت کمائے، اور عورت کی کمائی سے اگر بے شمار غریب طبقے میں ایسے افراد ہیں جہاں پہ مرد نہیں کماتے، صرف عورتیں کماتی ہیں اور مرد جو ہے سارا دن گھر رہتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یہ بیماری بڑھتے بڑھتے کہاں تک جا پہنچی ہے. تو جس سوسائٹی میں مرد ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، کبھی وہ سادگی کو سامنے لاتا ہے، کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کی محبت ہے اس کے پیچھے مت بھاگو، مال کی محبت کے پیچھے مت بھاگو. تو اس کو یہ یاد نہیں آتا کہ اللہ کے رسول بھی تجارت کرتے تھے اور اللہ کے سارے نبی کوئی نہ کوئی کام کرتے تھے. رسول اللہ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہنرمند تو اللہ کا دوست ہے. اور نبی کریم نے فرمایا سچا تاجر اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہ اسلام کی ٹرو ریپریزنٹیشن نہیں ہے، مس انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ یہ کہو کہ ٹھیک ہے آپ انٹرپرینیورشپ نہیں کر سکتے، یہ فلاں کام نہیں کر سکتے. مردوں کے لیے کمانا اور مردوں کے لیے کفالت کرنا یہ ان کی بنیادی ذمہ داری فرائض میں سے ہے. تو فرائض کو کوئی ادا نہیں کرے گا تو جنت کیسے جائے گا؟ اور خواتین اس کو یہ تو یاد دیکھیں، اگر کوئی مرد یہ کہتا ہو تو اسے یہ یاد رہتا ہے کہ یعنی ہر طریقے سے وہ کمانے سے بچنا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ عورت کو یہ کہتا ہے کہ
یعنی تمہارے یہ بھی فرائض ہیں، یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. وہ کمائے، وہ بچوں کو پال لے، اس کا فریضہ ختم نہیں ہوا. وہ یعنی اپنے شوہر کو ہر اعتبار سے خوش رکھے، اس کی اطاعت کرے، تب جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. کہ اس نے 5 نمازیں پڑھی اور باقی سارے کام کیے. تو یہ دس از ناٹ اسلام. یہ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کے بارے میں غلط تصور ہے. عورت کے لیے کمانا فرض نہیں ہے، لیکن کوئی عورت اگر اپنے تئیں کوئی انٹرپرینورشپ کرنا چاہتی تو اس کو دیکھنا چاہیے. حضرت خدیجہ کو دیکھیں، آپ ام سلمہ کو دیکھیں. سیدہ ام سلمہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک بکری جو ہے وہ یعنی مری ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ اس کا چمڑا ہی رنگ لیتے. تو انہوں نے کہا یہ تو مردار ہے. انہوں نے کہا کھانے کے لیے مردار ہے، چمڑا رنگ کے استعمال کرنے کے لیے تو مردار نہیں ہے. یعنی اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. تو سیدہ ام سلمہ چمڑا رنگنے کا کام کرتی تھی. تو اگر وہ کام کرتی تھی، 8 بچے تھے، ظاہر ان کے لیے انہیں اگر وہ محنت کرتی تھی تو محنت کرنا کوئی عار نہیں ہے. اگر کسی کے لیے کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اسلام ان چیزوں کے مخالف نہیں ہے. ہاں، بیسک رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا پہلے ضروری ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اساتذہ جی میرا یہ سوال ہے کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے ایمان اور توکل میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ جی سوری. جی آپ نے کہا ایمان اور توکل. اگر سادہ سے لفظوں میں آپ پوچھیں گے تو اس طرح سے ہے کہ ایمان کی وجہ سے انسان توکل کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور ایمان کا تقاضا ہے توکل. توکل کا مطلب ہے اپنے معاملات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کرنا. ایمان کا تقاضا ہے توکل، دل کی عبادت ہے، اور توکل کے بغیر انسان کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی طور پر جو ہدایات دی گئی تھی سورہ المزمل میں، ان میں ایک جو بڑی شک تھی فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اس کو اپنا وکیل بنا لو، یعنی اس پر توکل کرو. تو ایمان اور توکل دونوں کچولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ایمان کا تقاضا توکل ہے، توکل ایمان کا نتیجہ ہے، ایمان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. تو جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہی ایمان رکھتا ہے. تو اللہ پر توکل کرنے والے ہی اصل میں ایمان والے ہیں. توکل ایمان کا تقاضا ہے. جزاک اللہ خیر. جی ایک جو سورہ توبہ کی آیت ہے نا، وہ اس کو بہت گہرے طریقے سے واضح کرتی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کافی ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس پر میں نے توکل کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب. اس سے ایمان اور توکل کا جو ریلیشن شپ ہے وہ سامنے آتا ہے. جی میرا یہ سوال، نماز میں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن باندھنے کے لیے جی نماز میں ایک کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بنانے کے لیے ایک مطلب خشوع و خضوع ہمیں ملتا ہے حدیث سے، قرآن سے، لیکن بار بار حدیث کو ریوائز بھی کریں، ان ریفرنسز کو ریوائز بھی کریں، لیکن مطلب کنٹینیوسلی خشوع و خضوع نہیں ہوتا. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انسانی شکل میں. آپ کے پاس آ کے بیٹھے اور آپ سے 4 سوال کیے. ان میں سے ایک سوال اسی کے بارے میں تھا. سوال یہ تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ یعنی عبادت کا حسن.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. دو چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں، مشاہدہ اور مراقبہ. مراقبہ ویسا نہیں جو آج کل یعنی ایک غلط العام تصور ہے. یعنی یا تو آپ اس کیفیت میں رہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. ان آنکھوں سے کیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں؟ لا تدرکہ الابصار، امیجنیشنز. جیسے آپ نے نظریں کی ہوئی ہیں، آپ کسی کے سامنے ہوتے ہو، آپ کی نظر جھکی، آپ اسے دیکھتے نہیں بھی ہو تو آپ محسوس کر سکتے ہو کہ وہ ہے. وہ تو اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن آپ اپنی امیجنیشنز میں آنکھیں بند کر کے نہیں، کھلی آنکھوں کے ساتھ آپ یہ امیجن کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ اللہ کے آگے کھڑے ہو اور اسے گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، پھر اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اسے دیکھو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو آپ کو دیکھتا ہے. پھر اللہ کی نظروں کے شعور سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سڑکوں پہ، موٹر ویز پہ لگے ہوئے کیمراز لوگوں کو، ٹریفک کو ریگولیٹ کرتے ہیں؟ کیا ٹریفک جو ہے ریگولیٹ ہوتی ہے؟ یہاں کیمرہ ہے تو لوگوں کی سپیڈ کیسی ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہو جاتی ٹھیک ہو جاتی ہے نا. تو خشوع آ جائے گا انشاءاللہ. ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، ام ہادی ہیں کوئی خاتون، وہ یہ پوچھتی ہیں دنیا میں اپنے اور اپنے بچوں کے لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے لیے ہم ہائر ایجوکیشن حاصل کریں، کیا اس سے ہمیں اجر ملے گا؟ جہاں تک اجر کا تعلق ہے نا، اس کے لیے پیچھے حکم ہونا ضروری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہونا ضروری ہے، اور انسان کا عمل اس کے مطابق ہونا ضروری ہے. اب کچھ بھی کریں، جب آپ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پلیئر کے لیے، اس کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، تو پیچھے اس کا حکم بھی تو دیکھنا ہے، کیا اس نے اس کا حکم دے رکھا ہے. تو دیکھیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا کے کام کرنے ہیں اور ان کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو ایسی ایجوکیشن چاہیے جس کے بعد آپ بہتر کام کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. علوم تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک علم ظنی ہے، جیسے جادو، طلسمات وغیرہ حرام ہے. ایک امکانی علوم ہے، جیسے ہماری نیچرل سائنسز، سوشل سائنسز اور دیگر تمام علوم ہیں. اور تیسرے یقینی علوم ہے. یقینی علوم کا حاصل کرنا فرض ہے، کم از کم اتنا جس کی وجہ سے ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے قابل ہوں، جیسے قرآن مجید کا علم ہے یا حدیث کا علم ہے. بیسک اس کا نالج حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. یہ یقینی علم ہے. ظنی علم حرام ہو گیا. امکانی علوم کے بارے میں وہی خاموش ہے. اگر اس علم کو حاصل کرنا دنیا میں یعنی آپ کی جاب، آپ کے بزنس، آپ کے کام کے لیے ضروری ہے، تو اس کے حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسلام کا موقف یہ ہے، مثال کے طور پر میڈیکل ایجوکیشن ہے، اب وہ مرد بھی حاصل کریں گے، عورتیں بھی حاصل کریں گی، لیکن اگر اسلامک سٹیٹ ہے، اسلامک سٹیٹ کے لیے جتنی فیمیل ڈاکٹرز کی ضرورت ہے اتنی فیمیل ڈاکٹرز نہیں ہیں، تو اسلامک سٹیٹ جبراً لوگوں کو میڈیکل ایجوکیشن دلوائے گی اور پھر لوگوں کو حاصل کرنی پڑے گی. یعنی جو اس میں سے کرائٹیریا مقرر کر دیا جائے گا کہ اتنے % لوگ جو ہے نا مسٹ وہ میڈیکل ایجوکیشن حاصل کریں گے. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب اسٹیٹ کو نیڈ ہو. یعنی ایک چیز ہے پرسنل ڈیسیژن اور ایک ہے اسٹیٹ کے لیے ڈیسیژن. تو جہاں تک پرسنل لیول پر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو پرسنل لیول پر اسلام اس کے لیے باؤنڈ تو نہیں کرتا کہ لازمی طور پر حاصل کرے، لیکن روکتا بھی نہیں ہے. لیکن اگر کسی علم کی وجہ سے، اس کے طریقہ کار کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے کوئی یعنی نفع ہوتا ہو تو اس کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. طریقہ کار درست ہونا ضروری ہے.
اور اگر علم کی وجہ سے کوئی یعنی کہ نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ تو من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. رسول اللہ نے فرمایا آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے لیے لا یعنی ہے, جس کا کوئی نفع نہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں اچھا پہلے میٹرک کر لو, ایف اے کر لو, بی اے کر لو. کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے میٹرک ایف اے بی اے کا جو کوئی نتیجہ خیز ہی نہ ہو. بس ایسے ہی ساری دنیا جا رہی ہے تو آپ بھی جا رہے ہو. پھر اگر کچھ کرنا ہے تو طریقے سے کر لو, اور اگر نہیں کرنا یعنی اگر کچھ بھی اس کا نتیجہ نکلنے والا نہیں تو بے فائدہ وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں. پھر یقینی علوم پر اپنا وقت لگا لینا چاہیے. لیکن اگر اس علم کا نفع مل رہا ہے, چاہے وہ دنیا کا نفع ہے, لیکن وہ اگر علم حاصل کر کے حلال روزی کمانا چاہتا ہے, حلال روزی کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے, تو حلال روزی ظاہر ہے کہ اس کے لیے اسباب اختیار کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے سم ٹائمز. البتہ اس کے لیے پھر جو حدود کا خیال رکھنا ہے وہ اپنی جگہ پہ ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. استاد ایک سوال ہے کہ ہم اس بات کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں یا اپنا ریلیجن امیج بنانے کے لیے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. دیکھیں, سوال بذات خود ظاہر کرتا ہے کہ جب آپ امیج بلڈ کرنا چاہتے ہیں نا, دیٹ از ریاکاری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی امیج بلڈ کرنے کے لیے, اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کے لیے, اس سے کنیکشن جوڑنے کے لیے. عبادت کا مقصد دوسرے لوگوں کی نظروں میں ریلیجس بننا ہو تو یہ یعنی عبادت جو ہے نیکی برباد گناہ لازم ہے. جی جزاک اللہ. استاد ایک اور سوال ہے کہ اگر ایمان واقعی ہمارے دل میں ہو تو جب چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں تو ہم اتنا ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ جی پی ایس پہ ایمان ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے. تو آپ جو ہے وہ جیسے ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کی جو گوگل پن ہے نا, پن لوکیشن, اگر وہ ری راؤٹ کر دیتی ہے نا تو آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ شارٹ وے ہوگا, رش اوائڈ کیا ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایک ٹریک پہ چلتے چلتے جو آپ کو ری راؤٹ کرتے ہیں, آپ کی سچویشن کچھ بدلتی ہے, تو یعنی لوگوں کا اپنے آپ سے اگر یہ سوال ہے وائی می, تو یہ نشاندہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے وہ تعلق نہیں ہے. ایک مومن کو تو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا میرے حق میں, ما زنفی حکمک, میرے بارے میں اس کا فیصلہ حق کے ساتھ جاری ہے کہ اس نے میرے لیے خیر کا فیصلہ کیا, یقیناً اس میں میرے لیے بہتری بھلائی ہوگی. اصل بات یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اس طرح راضی رہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مرضی کے مطابق مجھے چلاتا جائے, یعنی کرنا اپنی مرضی ہی چاہتا ہے. اب آپ سوچیں مثال کے طور پر ایک بچی ہے جس نے اس کی شادی ہوئی. اب شادی کی بات یہ ہے کہ اس نے محسوس کیا کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا اور یہاں پر میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں ایمان پر قائم رہ سکوں, حالات و واقعات بھی بالکل فرق ہیں. اب اگر اس سے مجبوری میں خلا لینی پڑتی ہے یا سپریشن کسی بھی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے, اب یہ کہ اس وقت پہ اگر ایک فرد کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, اس وقت پہ اگر کسی کو یہ یعنی ایسی کیفیت میں کوئی جاتا ہے تو کس وجہ سے, وائی می, میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, میں نے تو ہر چیز اخلاص کے ساتھ کی تھی, میرے بارے میں ایسا ڈیسیژن کیوں ہوا. اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ سے بڑھ کر کسی کو علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس راستے سے ہٹا کے یہی راستہ ہو. دیکھیں
کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جس میں شارٹ کٹ ہوتا ہے, کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ سیف ہوتے ہیں, کہ آپ نے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس راستے سے ہٹا کے سیف وے پہ آپ کو لے گیا. تو بندہ کہتا ہے کہ ذرا سکون سے ہی چلتے رہتے تو بہتر تھا, پہلے ہی ٹھیک ڈیسیژن ہو جاتا, پہلے ہی ایسا ہو جاتا. تو وہ اللہ کی تقدیر ہے, وہ اللہ جانتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھے. اللہ پر یقین اور ایمان کا یہی مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں فیصلے کرتا اس میں خیر چھپی, اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اس نے ہمیں ڈیزائن کیا, پیدا کیا, ہماری تقدیر بھی اس نے ڈیزائن کی ہے, ہمارے اعمال بھی اس نے ڈیزائن کیے ہیں. بلیو ان اللہ, ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جی ایک اسی سے ریلیونٹ ایک اور سوال ہے. وہ خاتون پوچھتی ہیں کہ استاذہ اگر ہسبینڈ کے مورلز ٹھیک نہ ہو, اخلاقی طور پہ مطلب وہ ٹھیک نہ ہو, اور وہ فرائض بھی نہ ادا کرتے ہوں, اور وائف سے 100% ڈیوٹیز لیتے ہوں, کیا کیا جائے؟ یہ سب بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے کہ اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا کہ ان کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہیں. اخلاق بھی اچھے نہیں, اپنے فرائض بھی ادا نہیں کرتے, اور بیگم سے پوری ڈیوٹیز لیتے ہیں. اچھا, اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایٹ دا ٹائم آف نکاح رانگ ڈیسیژنس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں, حسب نسب, مال, جمال اور دینداری. تم دینداری کو ترجیح دینا. تو دینداری کو ترجیح نہیں دی تو اخلاق اچھے نہیں ہیں نا, برے اخلاق والا نکلا. تو پہلے یعنی ایک رانگ ڈیسیژن میں پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب, اے گروہ نوجوانان, تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. استطاعت سے مراد یہ کہ اپنی بیوی کو افورڈ کر سکتا ہے, وہ نکاح کر لے, اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ لے. تو یہ دونوں باتیں ہیں جو ہے نا, یہ ثابت کرتی ہیں کہ نکاح کے ٹائم پہ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ استطاعت کو دیکھنا چاہیے تھا. اب اگر دونوں باتیں ہی نہیں ہیں تو یعنی سہنے کا اور صبر کرنے کا جواز کیا ہے؟ یعنی کیا دلیل ہے؟ کافی سوسائٹی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی استاذہ. وہ کہتے ہیں کہ عورت کو صبر ہی کرنا چاہیے تھا. پھر بھی اللہ پر اعتماد ہو, ایمان ہو, یقین ہو تو اللہ کی مانیں گے, ورنہ من کی مانیں گے. اور وہ جو ایک پریشر ہوتا ہے. کل بھی ایک بچی میرے پاس آئی ہوئی تھی, اور ان کا بھی یہی تھا کہ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ایک سوسائٹل پریشر آتا ہے وہ کوپ کرنا, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ, یہ انکریجنگ تو نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ اسی حالت میں صرف اس وجہ سے اکٹھے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب معاشرہ کیا کہے گا. گنجائش ہے اگر کوئی یعنی اپنی زندگی کو دنیا میں ہی, یعنی آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے بچائے, لیکن اگر کوئی دنیا میں ہی اسی صورتحال میں رہنا چاہتا ہے اور اللہ سے اجر پانے کی توقع رکھتا ہے تو اس کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے اس سے اجر کتنا ملے گا اور بگاڑ کتنا پیدا ہوگا. سم ٹائمز بچے بگڑ جاتے ہیں, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے, جی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یعنی ایسے افراد صرف اخلاقی خراب نہیں ہوتا, نارملی نماز بھی ادا نہیں کرتے, نارملی اگر آپ دیکھیں دینی دوسرے فرائض بھی ادا نہیں کرتے. تو ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ بیلیو رکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ایک مومنہ کا نکاح جو ہے وہ بے نمازی سے نہیں ہونا چاہیے. ایٹ دا ٹائم آف نکاح جو ہے وہ کب لوگ دیکھتے ہیں کہ ضرور کوئی واقعتاً کوئی نماز کا پابند ہو. کسی نے کہہ دیا ہاں نماز پڑھ لیتا ہے تو بس یقین کر لے اڑی پھڑی بات پہ, یعنی مطلب جس کی کوئی یعنی کوئی یقینی بات نہیں ہوتی, اور بس کسی گھر والے نے کہہ دیا ہاں پڑھ لیتے ہیں نماز تو سمجھ لیا کہ نماز پڑھتے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اس بات کی نارملی تحقیق کی جاتی ہے کہ لوگ کماتا ہو اور فائنینشلی اسٹرانگ ہو, لیکن یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ نہ اخلاق اچھا ہے نہ کماتا ہے
تو ڈسین کس بنیاد پر کیا تھا؟ اس وقت بے زبان گائے کیوں بن گئے تھے؟ اب 3 بچے بھی ہیں. ہاں اب 3 بچے بھی ہیں. چوتھا بھی آ جائے گا. اللہ اکبر. جی کوئی اور سوال ہے؟ جی رحمۃ اللہ. استاذہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار بن جائے, ہماری زندگیوں کا سکون بن جائے, لیکن ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں, اس کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں کا وہ والا سکون نہیں. بیٹا بات یہ ہے کہ الفاظ کا علم اور الفاظ کو برتنے کا علم اور پھر الفاظ کے ساتھ جینا, یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں. جو الفاظ کا علم حاصل کرتے چھل گئے اس کے پاس ہیں, اصل گودا تو نہیں ہے. الفاظ تو لفظی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں اس کا مطلب ہی چھل گیا. تو الفاظ کا جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کیا گودا بھی مجھے ملا کہ نہیں, یعنی اس کی اصل انڈرسٹینڈنگ جس کی وجہ سے انسان کے دل کو یقین ملتا ہے. الفاظ تو جینے کے لیے ہے نا, کہ انسان ان کیفیات میں جیے, اس کو عملی طور پر برتے. تو دل کے اندر جب ایک چیز نہیں اترتی تو اس کی وجہ سے پھر انسان کے عمل میں بھی نہیں آتی. دل بدلے تو زندگی بدلے کا ایک پارٹ ہے, ایک چھوٹا سا لیکچر ہے, علم دل میں کیوں نہیں اترتا, اور ایک اور لیکچر ہے علم دل میں کیسے اترتا ہے. تو آپ یہ دونوں سن لیں, پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں, دونوں چیزیں ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں, اس کی ڈیٹیلز جو ہے نا زیادہ پتہ چل جائیں گی انشاءاللہ. آپ ایک دفعہ لیکچر سنیں انشاءاللہ, پھر اگلی دفعہ بات کر لیں گے. جزاک اللہ خیر. جی ایک اور سوال ہے. جی السلام علیکم. استاذہ سوال یہ ہے کہ جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو اس میں شوہر کا کام ہوتا ہے کہ وہ باہر کا محاذ سنبھالے اور بیوی کا کام ہوتا ہے کہ وہ گھر کا محاذ سنبھالے. اب ضروریات ساری پوری ہو رہی ہیں, اللہ کا شکر ہے, یعنی ہر چیز مل رہی ہے, اللہ کا شکر ہے, اور شاید ضرورت سے زیادہ بھی مل رہا ہو. لیکن اگر کبھی بیوی جو ہے وہ کچھ کہہ دے کہ اچھا مجھے یہ چیز چاہیے یا کچھ ایسے چاہیے یا کوئی بھی چیز, تو آگے سے غالب گمان یہ رکھنا چاہیے کہ شاید شوہر پریشانی میں ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ اچھا تم کماؤ گی تو تمہیں پتہ لگے گا, یا تم اگر کہیں باہر جاؤ تو تمہیں پتہ لگے گا کہ اچھا کمانا کتنا مشکل ہے. تو اس صورت حال میں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب پھر شوہر آپ کو کمانے کی اجازت بھی نہ دے یا باہر جانے کی بھی کہیں اجازت نہ دے, تو کیا مطلب اگنور کر دینا چاہیے, یا کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ نکاح نامے کی شکیں پڑھی تھیں, اس وقت پڑھ لیتے تو اس میں کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں کہ عورت کا جیب خرچ مقرر ہو جائے نا. تو اگر پہلے سے جیب خرچ مقرر ہو جائے, نان و نفقہ اس کی ذمہ داری ہے, اس کو اپنی بیوی کے لیے اسے پہلے سے دے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی سہولت کے ساتھ جو بھی چیز لینا چاہے اس کو بار بار اسے دینا نہ پڑے. یہ ایک انتہائی بخیلی کی بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ یعنی سب کچھ کنٹرول کر کے رکھو, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کہو کہ جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا. جب ضرورت کے وقت کوئی کہے کہ مجھے یہ فلاں چیز چاہیے تو کہے کماؤ گے تو پتہ چلے گا, تو اللہ کے گھر جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ اس کو روک لینے کا کیا نقصان ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے, لیکن یہ ہے کہ اپنے حقوق کی صرف شناسائی نہیں چاہیے ہوتی. دیکھیں کہ میرا جیب خرچ مقرر کریں تاکہ مجھے آپ سے بار بار لینا نہ پڑے, تاکہ آپ کو بار بار مجھے ریئلائز نہ کرانا پڑے کمانا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو انہیں کہیں کہ اس مشکل کا ہی آپ کو اجر ملنے والا ہے, اور یہ آپ کے فرائض میں سے ہے, یہ فرض ادا نہ کیا تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو اپنا جیب خرچ مانگیں, اپنی پاکٹ منی لگوائیں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو. بات یہ ہے کہ فائنانسز کا دخل نہیں ہے رشتے کی مضبوطی میں.
بلکہ ذمہ داریوں کا شعور اور اس کو نبھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اکاؤنٹیبل ہونے کا جو یقین ہے نا، وہ اس رشتے کو چلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس رشتے کا آغاز ہوتا تھا، نکاح ہوتا تھا، 3 آیات پڑھتے تھے، تینوں میں ایک ہی بات تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ سوچیں نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی یہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ اپنے سر پہ لے رہے ہو، وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ ڈر ہے، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، بیوی کا حق ادا نہ کرنا، بیوی کی رسپانسبلٹی پوری نہ کرنا، اس کو اس چیز کے لیے مجبور کرنا کہ وہ یعنی سوچے کہ میں جاب کر لوں، بزنس کر لوں، اور پھر کرنے نہ دینا، اسے بے اختیار بنائے رکھنا۔ دیکھیں ایک بلی کو باندھ کے رکھنے والا فرد، ایک بلی کو باندھ رکھ کے رکھا تھا ایک عورت نے اور بلی مر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جہنم میں گئی۔ تو ایک عورت کو، جیتی جاگتی عورت کو کوئی باندھ کے رکھ دے کہ بس اب تو جی کے دکھا، تو ایسے میں وہ جیتی تو ہے لیکن جو کچھ اس سے جاتا ہے وہ بہت کچھ ہے، تو اس کا حساب دینا ہوگا ہر ایک کو۔ تو ہر ایک کو جو ہے بیویوں کو بھی ضرورت سے زائد ڈیمانڈز نہیں کرنی چاہیے، ود ان مینس کرنی چاہیے، اور اس بات کا احساس بھی کرنا چاہیے، لیکن اکثر اوقات جو ہے وہ بیوی کی ذمہ داریاں پوری کرنا ہماری سوسائٹی میں مرد اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، جس کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اساتذہ ایک تو یہ پہلی چیز ہے نا، 2-3 دن پہلے میرے پاس ایک بچی آئی، انہوں نے کہا کہ میں 3 سال سے میرے گھر والے میرا رشتہ دیکھ رہے ہیں اور اتنی میری رشتے کی پریڈ ہوتی ہے کہ گھر میں لوگ آتے ہیں، تو میری ایک دوست ہیں جنہوں نے اپنے کسی کزن کا رشتہ میرے لیے بھیجا، اور وہ نیک بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حافظ بھی ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں۔ میرے گھر والے صرف اس بات پر کہ وہ ہماری ذات برادری سے نہیں ہے تو یہ رشتہ کنسیڈر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بچی کے اندر اتنا ریبیلیس ہو چکی تھی وہ، کہ میں جب اپنے گھر والوں سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ 3 سال سے تماشا بناتے ہیں ہر لوگوں کے سامنے، اور وہی رشتہ دار جن سے آپ کو یہ ڈر ہے کہ کل کو وہ کہیں گے کہ تم نے خاندان سے باہر شادی کر دی، تو وہ میرے لیے اس وقت ایسا کیا کر رہے ہیں کہ اگر ایک لڑکا نیک بھی ہے، ایک لڑکا کماتا بھی ہے، آپ میرا رشتہ صرف اس بنیاد پہ نہیں کرتے۔ وہ بچی کافی اپنے خاندان سے، ماں باپ سے سب سے خفا تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ تم اللہ کے رسول کے دین سے میں تو اس کی کوئی وہ نہیں ملتی توجہ کہ اگر خاندان نہیں ہے۔ کہتی میں ان سے یہ بات کرتی ہوں، جب ان سے میں بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے جو تم پڑھ کے آگے اب تم ماں باپ کے آگے کھڑے ہوگی، یہ تم نے دین سیکھا ہے۔ یہ ہماری گھر گھر کی کہانی ہے۔ اگر یہ جو بات ہو رہی ہے، اگر کوئی اپنے رائٹ کی بات کرے گا تو پھر اسے کہیں گے تم نے اچھا دین سیکھا ہے کہ تم زبان دراز ہو گئے ہو اور اپنے حقوق مانگتے ہو۔ تو اس کے بارے میں اس وقت میں وہ بچی کہتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کہ کیا میں خود سے کوئی سٹیپ نہیں لے سکتی، میں اپنے والدین کی اس حالت میں بھی فرما برداری جاری رکھوں؟ سٹیپ لے سکتی ہیں، اس کے لیے فیملی کو، وہی فیملی ہے، فیملی کو انوالو کرنا چاہیے اور بات چیت کرنی چاہیے۔ اگر فیملی بھی نہ مانے، اصل میں رسول اللہ کے دور میں تو ایسا ہوتا تھا، اور آپ نے جو کچھ سکھایا وہ یہ کہ جب ولی جو ہے وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو پھر سلطان ولی ہے، اسٹیٹ ولی۔ پھر آخری حد تو یہی ہے۔ اچھا ایک اور سوال اسی سے ریلیونٹ آ گیا جی، اگر خلا یافتہ لڑکی نیک اور لائق ہے، بچے کی والدہ ہے اور دوبارہ شادی، اس کا فیتھ سے کیا تعلق ہے؟ شاید اسی انہی باتوں پہ تو فیتھ ہل رہا ہوتا ہے بار بار، زندگی کی باتیں لے لیتے ہیں۔ اگر میں سوال دہرا دیتی ہوں، اگر خلا یافتہ لڑکی نیک اور لائق ہے، بچے کی والدہ ہے اور دوبارہ شادی نہ کرنا کیونکہ سابقہ شوہر شادی کا بہت برا وقت گزرا، اگر وہ دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی ڈیو ٹو کہ اس کا بہت بیڈ ایکسپیرینس ہے، لیکن معاشرے میں بار بار دوسری شادی کے بارے میں کہا جاتا ہے، برائے مہربانی دین کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ اگر وہ دوبارہ شادی نہ کرنا چاہے جبکہ دین پر چلنا اور بچے کی اچھی تربیت کرنے میں بھی اس کو کوئی مشکل نہ ہو، تو اس معاملے میں رہنمائی درکار ہے۔ اگر رشتہ دار اور باقی افراد چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ رشتہ کر لیں تو وہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو بھی سوسائٹی میں بغیر نکاح کے لوگ ہیں ان کے نکاح کر دو۔
لیکن اگر کوئی طلاق یافتہ یا بیوہ اپنے بچوں کی خاطر نکاح نہیں کرتی، ان کی تربیت کرنا چاہتی ہے، ان کے لیے وقت لگاتی ہے، تو اس پر اسے اجر ملے گا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اگر وہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکتی ہے تو اگر وہ اس کے اوپر جبر نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی بے نمازی کے پرپوزلز آ رہے ہوں بار بار. بے نمازیوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ کا نہیں ہوا نا وہ کسی کا بھی نہیں ہوگا. اور اچھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا. اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا. اور ایسی بات نہیں ہے کہ سارے لوگ اس سوسائٹی میں بے نماز ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کریں اور پوچھیں بھی کہ اللہ میرے لیے بے نمازیوں کے رشتے کیوں آتے ہیں. یعنی اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی بہرحال. لیکن یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربان ہے، وہ راستہ ضرور کھول دے گا. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ہاں یہ تو ہے، یہ تو ہوتا ہے. یعنی جو تربیت خود نہیں کی تو وہ چاہتی ہیں کہ بیویاں کر دیں. اب ٹھیک ہو گیا. استاذہ میں آخر میں ایک دفعہ پھر جاؤں گی، وہ کون سی ایسے چند پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے ایمان میں واضح کمی آتی ہے، اور وہ ایسے کیا ٹپس ہیں جس کی وجہ سے ایمان میں ہر دفعہ اضافہ ہوتا ہے؟ اسی سوال کے ساتھ پھر ہم اس نشست کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. امام بخاری نے اپنی صحیح میں باب باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص. ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. ایمان گھٹتا ہے ایسے اعمال کرنے سے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور ایمان بڑھتا ہے ان اعمال کے کرنے سے جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ایمان بڑھانے والی کون سے ایسے اعمال ہیں، تو ان میں الحمدللہ سب سے بڑی چیز جو ایمان بڑھانے والی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے. یعنی قرآن مجید کا علم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم، اور اس کے اوپر غور و فکر، یعنی اس کا علم حاصل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کے مطابق پھر انسان کے لیے عمل کرنا ممکن ہو جاتا ہے. دوسری چیز دعا. الدعاء هو العبادہ. دعا ہی تو عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور جو چیز ایمان کے ساتھ کنیکشن جوڑے رکھتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا، یہ کنیکٹیوٹی ہے. سورہ الکہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس ذکر کی وجہ سے انسان یعنی کہیں ڈی ٹریک ہوتا ہے، ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے واپس آنے کے امکانات پیدا ہو جاتے. پھر نماز، اپنی نمازوں کو بہتر کرنا، اور اچھے لوگوں کا ساتھ، صالح صحبت میں رہنا، اور اچھی مجالس، دینی مجالس میں رہنا. پھر اسی طرح سے لوگوں کی خدمت ہے، دوسروں کی ہیلپ کرنا، حسن اخلاق ہے. بہت ساری چیزیں ہیں نا جو ایمان کو بڑھانے میں مددگار ہوتی. ون اسمائل، آپ کا مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی کو دیکھنا بھی صدقہ ہے. ریلی آپ دوسروں کے دل میں خوشی داخل کر دیتے ہیں ایک اسمائل سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اسلام کے لیے 2 کام کہے، افشوا السلام و اطعموا الطعام. سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ. تو دیکھیے ان میں سے کوئی بھی کام آپ کریں گے، اگر آپ ایک کام طے کر لیں. صحابہ کرام جب کوئی اور کام نہیں ملتا تھا تو سلام کرنے کے لیے مارکیٹ چلے جاتے تھے، جو ملا اسے سلام کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایمان میں اضافے کا سبب بنتے. تو ایمان میں اضافے والے بہت سے اعمال ہیں، لیکن انیشلی ایک علم کے ساتھ جوڑنا انسان کے لیے عمل صالح کو بھی ممکن بناتا ہے اور یقین میں اضافہ کرتا ہے، اور دوسروں تک خیر کی بات پہنچانا. جیسے سورہ والضحیٰ میں جو باتیں ہمیں ملتی ہیں، اس میں جہاں پہ یتیم کے ساتھ
سختی کا معاملہ نہ کرنا، سائل کو نہ ڈانٹنا. آخری بات جو کہی وہ بہت بڑی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو آپ کے رب کی نعمت آپ کے اوپر ہے اسے بیان کریں. اور گریٹیچیوڈ بھی اسی میں آتا ہے، تحدیث نعمت. انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر جو ہے نا نیک اعمال میں بہت اضافہ کرتا ہے. الحمدللہ تملأ المیزان. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کا سچا علم بھی حاصل کریں، آمین. غور و فکر بھی کریں، عمل صالح کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم خیر کی باتوں کو اور اس کے کلام کو دوسروں تک پہنچائیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم